السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کو پلٹنے کا وظیفہ، جو جادو کرے گا اسی پر پلٹے گا۔ جادو کو پلٹنے کا وظیفہ آج میں آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویسے عام طور پر ہمارے گھروں میں یا بعض جو رشتہ دار ہیں ہمارے یا انسان ہیں جو کافی طور پر جو ہمارے معاشرے میں ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے، خاص کر مرد، اور بعض خواتین بھی نہیں اس بات پر ماننے کو تیار ہوتی کہ ان پر جادو ہے یا جادو وغیرہ کو وہ نہیں مانتے۔ تو یہ واقعی ہوتا ہے کہ لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے ایسے علم کرواتے ہیں۔ کالا علم تو بہت ہی پاورفل ہوتا ہے اور اس کا خطرناک انجام بھی آخرت میں ہوگا۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں پیسوں کی خاطر، تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے خدا کی۔ تو یہ جادو ہوتا ہے جو ہم لوگ کرواتے ہیں، حسد کی، جلن کی، کسی کے پاس پیسہ دیکھ لیا تو اسے اس پر جادو کروا دیا، یا کوئی جنات چھوڑ دی، وہ جنات ان کو بیماری کی شکل میں یا کسی بھی طرح ستاتے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، اسے کوئی تکلیف یا پریشانی ہے، یا پھر جنات چھوڑ دیتے ہیں یا جادو کروا دیتے ہیں۔ ایسے کالے علم کرواتے ہیں کہ بندہ دنیا ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور ہمیں اس بات کا علم احساس نہیں ہو پاتا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو جادو آپ پر کرے گا اسی کو واپس پلٹنے کا یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو پلیز میرے چینل بش ٹی وی کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ تو جیسے کہ میں بول رہی تھی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زیادہ تر جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو ماننے سے قاصر ہوتے ہیں کہ جادو وغیرہ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو لوگ کرواتے ہیں تو اس کو ماننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کافروں نے جادو کروایا تھا۔ تو یہ جادو واقعی ہوتا ہے، لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے لوگ پر کروا دیتے ہیں، یا ویسے بھی تو اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے، بہن بھائی پر کروا دیتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے، یا جو کھا رہا ہے وہ نہ کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی انسان کا محتاج ہو جائے تو وہ ہی بھوکا ہی مر ہی جائے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں کہ حضرت سلیمان، جن کو جنات سب چرند پرند پر حکومت حاصل تھی، تو وہ چونٹی سے کہنے لگے کہ تم سال میں کتنا دانہ کھاتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی 2۔ تو آپ نے 2 دانے اس کو دیے اور اس کا جو غار تھا وہ بند کر دیا۔ تو سال جب ہوا تو کھولا تو 1 دانہ اس نے باقی بچا کے رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کیسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تھا مجھے، تب مجھے ڈر نہیں تھا، میں 2 کھا لیتی، لیکن 1 میں نے اس لیے بچا کے رکھا کیونکہ اب معاملہ انسان پر تھا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کا محتاج نہ کرے۔ تو محتاجی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو حسد اور جلن کی خاطر لوگوں پر جادو کروا دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کسی قسم کا کوئی جادو نہ ہو، کوئی آپ پر علم شلم نہ کروائے، تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ الفلق، یہ میں نے تھم لائن پہ دی ہوئی ہے کہ سورۃ الناس آپ نے یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے کیسے طریقے سے پڑھنی ہے یہ آپ پڑھتے ہیں۔ چاروں کل میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ آپ جان لیں کہ اگر آپ یہ دن میں 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر کوئی آفت، مصیبت یا پریشانی یا جنات وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا، کوئی بد دعا، کوئی آپ پر کسی قسم کا جادو وغیرہ اثر نہیں کرے گا۔ اگر کوئی علم آپ پر کرے گا تو الٹا اس پر ہی الٹ جائے گا، کیونکہ کہتے ہیں کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرو، جو برائی کرے اسے اس کا بدلہ خود ہی مل جاتا ہے۔ تو جو برائی اگر انسان صحیح ہے تو کوئی اس کے ساتھ برا کرنا چاہے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی اسی میں پھنس جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، اور کوئی جو آپ پر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود ہی اس پر ہی پلٹ جائے گا۔ آپ یہ رات کو چاروں کل پڑھ کر سویا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، دن میں بھی آپ 1-2 مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ پر کسی قسم کا کوئی جنات، کوئی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ ایزی ماحول میں رہیں گے، اور آپ پر کوئی کرنا بھی چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ واپس اسی پر ہی ہوگا، وہ اپنے آپ میں ہی غرق ہو جائے گا، آپ پر اس کا کوئی اثر یا علم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے پر کسی نے کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اس کا اثر، اور اگر آپ
چاہتے ہیں کہ آپ پر کسی قسم کا کوئی نہ ہو جادو وغیرہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حسد اور جلن کی خاطر ایسے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرے اور آخرت میں ان کے لیے بہترین عذاب تیار کیا ہے۔ جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں ان کی آخرت بھی اور دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گھنونے کام کرنے سے ہمیں دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے برے کاموں سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صحت و تندرستی دے، اور ایسی لعنت جیسی بیماری جو معاشرے میں ہے اس سے ہمیں دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔